مسجد الحرام کا فرش اتنا ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ ٹائلز پاکستان سے امپورٹ کی جاتی ہیں؟ اور اس فرش کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ان سوالوں کا آپ کو جواب ملے گا۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ، دس از ڈے 2 آف اور عمرہ جرنی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی عمرہ جرنی کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں ولاگز کی صورت میں۔ اس عمرہ سیریز کے اندر آپ کو ملیں گی مکہ اور مدینہ سے ریلیٹڈ وہ معلومات جو پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وزٹ کر سکیں گے ولاگز کی صورت میں ان تمام ہسٹوریکل مقامات کو جو آپ عمرہ کر کے آنے والے لوگوں سے سٹوریز کی شکل میں سنتے آئے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو۔ اپنا ولاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہوٹل سے۔ ہمارے ہوٹل کا نام ہے کسوہ، جو کہ جبل عمر کی جانب سے جب حرم سے آپ نکلتے ہیں تو 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس ہوٹل کے اوپر میں الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو کروں گا، جس ویڈیو میں آپ سے وہ تمام انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اوورآل اس ہوٹل میں ہمارا کیسا ایکسپیرینس رہا، اس ہوٹل کی شٹل سروس کیسی ہے، اور کیا آپ اپنے عمرہ پہ جانے کے لیے کسوہ ہوٹل کو پریفر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو وہ تمام انفارمیشن شیئر کی جائے گی مسجد الحرام کے بیسک انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ، کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد الحرام میں ڈلا ہوا فرش اتنا ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے۔ کیا وہ صرف پتھر ہے جو دھوپ کو ابزارو کر لیتا ہے اور گرمی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا، یا اس کے بیہائنڈ بھی کچھ سسٹم ورک کر رہا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جب عمرہ پہ گئے ہوں گے تو آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ باہر کی زمین ایسے تپ رہی ہوتی ہے جیسے تندور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ مسجد الحرام کے قریب اندر جاتے ہیں جہاں سے وائٹ ٹائل شروع ہوتی ہیں، وہاں بالکل آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بیہائنڈ کون سا ایسا سسٹم ورک کر رہا ہے کہ یہ فرش پہ لگی ہوئی ٹائلز 50 سینٹی گریڈ کی گرمی میں، کڑکتی دھوپ میں بھی بالکل کول رہتی ہیں، جیسا کہ ان کے اوپر کوئی گرمی پڑ ہی نہیں رہی۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس فرش کے نیچے پراپر ایک سسٹم ورک کر رہا ہے۔ کم از کم 4 سے 5 فیٹ سوئمنگ پول جیسے گہرے ہوز بنائے جاتے ہیں، ان کے اندر 4 سے 5 فٹ گہرا ٹھنڈا پانی کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر مکمل لینٹر بچھایا جاتا ہے، کم از کم بھی 10 سے 12 انچ موٹا۔ پھر اس کے اوپر یہ پتھر لگایا جاتا ہے اور ہمیں یہ پتھر اس وجہ سے اتنا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مت اپنی جگہ 100% فیکٹ ہے کہ یہ ٹائلز امپورٹ کی جاتی ہیں کسی دوسرے ملک سے، اور وہ دوسرا ملک پاکستان بالکل بھی نہیں ہے۔ اکثر عمرہ کر کے آنے والے لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں استعمال ہونے والا پتھر پاکستان سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ پتھر یونان سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس پتھر کی قسم کا نام ہے تھاسوس، ان ٹائلز کو کہتے ہیں تھاسوس۔ یہ پوری دنیا کے اندر اپنی اس خاصیت کی وجہ سے مشہور ہے کہ یہ ٹائل سخت گرمی کے اندر بھی اس گرمی کو ابزارو کرتی ہیں اور اپنے آپ کو کول رکھتی ہیں، لیکن مکہ کے اندر پڑنے والی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان ٹائلز کے نیچے بھی یہ مکمل ایک سسٹم تیار کیا گیا ہے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس دکھائیں گی کہ کیسے یہ فرش کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس وقت نماز کے بعد جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور مسجد الحرام کے نیو ایکسٹینشن کی سائڈ پہ صحن میں اس فرش کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورکرز کام کر رہے ہیں۔ یہ نیچے پہلے سوئمنگ پول تیار کرتے ہیں، کم از کم بھی 3 سے 4 فٹ گہرائی میں۔ سیکنڈلی اس کی واٹر پروفنگ کی جاتی ہے، اس کے سائڈوں پہ نیچے ایک پراپر واٹر پروفنگ شیٹ سے اس کو کور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر پانی کو کم از کم بھی 1 ہفتہ کھڑا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کسی جانب سے بھی لیکیج تو نہیں ہو رہی۔ اور یہ واٹر پروفنگ شیٹ بھی ورلڈ کی بیسٹ واٹر پروفنگ شیٹ ہے جو اس جگہ پر یوز کی جا رہی ہے۔ جب 3 سے 4 دن پانی کھڑا رہنے کے بعد مکمل کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ لیکیج کہیں سے بھی نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد کم از کم بھی 10 سے 12 انچ موٹائی میں اوپر کنکریٹ کی صورت میں لینٹر ڈالا جاتا ہے، تاکہ اس فرش کی مضبوطی بالکل ویسے ہی ہو جیسے سالڈ زمین کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیسے ورکر کام کر رہے ہیں، اس جگہ پر کم از کم بھی 46 to 47 سینٹی گریڈ گرمی ہے، اور اس گرمی کے اندر یہ لوگ مسلسل صبح سے لے کر شام تک اس جگہ پر کام کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری انفارمیشن ان ورکر میں سے کسی ایک سے ڈسکشن کرنے کے بعد سامنے آئی۔ اس سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ صرف اور صرف ٹائلز ہیں جو کہ گرمی میں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ یہ ٹائلز نہیں ہیں، اس کے پیچھے پراپر ایک سسٹم ورک کر رہا ہے۔ اس جگہ پر ان ورکرز کے ہارڈ ورک کو بھی انڈورس کروں گا کہ یہ لوگ اپنی پے لیتے ہیں، لیکن اس کنڈیشن کے اندر، اتنے سخت موسم کے اندر
عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کام کرنے کا۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم جیسے ہی ہوٹل سے نکل کر مسجد الحرام کے اندر آتے ہیں سارا رستہ کس طرح انسان پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اور اس گرمی کے اندر یہ لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں۔ یا ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لینٹر دکھ رہا ہوگا، یہ کنکریٹ کم از کم بھی 10 سے 12 انچ تک موٹی ہے، اور اتنی موٹی کنکریٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ چلنے والوں کو محسوس نہ ہو کہ وہ ایک چھت کے اوپر جا رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک چھت ہے جس کے اوپر لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بنایا اس طریقے سے گیا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ مجمع بھی اس جگہ کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آگے صفوں کی صورت میں یہ پتھر لگنا شروع ہوا ہے، اور ان ٹائلز کی بھی موٹائی کم از کم 6 سے 7 انچ ہے۔ مطلب ان ٹائلز کے نیچے اتنا ورک کرنے کے بعد بھی اتنا موٹا پتھر ٹائلز کی صورت میں لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ یہاں پر مجمع بہت زیادہ آتا ہے، آپ نیکسٹ ولاگز کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پر کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو واک کر کے جا رہے ہوتے ہیں یہ ایسے جیسے چھت کے اوپر واک کر کے جا رہے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے مسجد الحرام کے ارد گرد بھی تمام ہوٹلز کو گرانا شروع کر دیا ہوا ہے ویژن 2030 کے مطابق، کیونکہ سعودی پرنس محمد بن سلمان کے مطابق وہ پورے ملک کی جو انکم ہے وہ اب تیل سے ہٹا کر ٹورزم پہ لانا چاہتے ہیں، جس وجہ سے وہ سب سے پہلے مسجد الحرام کے ارد گرد جو سارے کے سارے پرانے ہوٹل تھے ان کو گرا رہے ہیں، اور اس جگہ پر پراپر ایک پلاننگ کے تحت مکمل رہائشی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیو ایکسٹینشن ہے جو کہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، 100% اس کے اوپر ورک مکمل ابھی نہیں ہوا، اس لیے عام دنوں کے اندر آپ کو یہ مسجد بند دکھتی ہے، جمعے کے روز صرف لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نیو ایکسٹینشن کے اندر آپ کو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ بھی سکرینز دیکھنے کو مل جائیں گی، جن کے اوپر الگ سے مسجد الحرام کی تمام تاریخ و تمام معلومات جو مسجد الحرام کے آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب کی سب بتائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی بھی میں الگ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو کروں گا جس میں آپ کو دکھاؤں گا نیو ایکسٹینشن کا وہ اندرونی سارے کا سارا حصہ۔ اس سب کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وہ ساری کی ساری تاریخ ڈیجیٹلائز کر کے عوام تک پہنچائی جا سکے۔ اس ولاگ کے اندر شیئر کی گئی تمام معلومات، لائک دس ویڈیو، پلیز سبسکرائب دس چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو فار مور کنٹینٹ۔